अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, आई होप यू विल बी फाइन। उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफिस से होंगे, जहाँ भी होंगे अपने रब के शुक्रगुजार होंगे और अपने अहले खाना समेत महफूज में होंगे। रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, आज का एक लेटेस्ट व्लॉग जो है स्टार्ट करने चल रहे हैं और उसके अंदर हम कुछ डिस्कशन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों की तरफ से हैं कि सबसे पहले जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या इसके अलावा ब्लॉगिंग से रिलेटेड हैं, इसके अलावा एडसेंस से रिलेटेड हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसको जो हम डिस्कस करेंगे और इस पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को जो है ज्वाइन कर सकते हैं और किस तरीके से हमें फ्रीलांसिंग जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं हम किस तरीके से उन्हें ज्वाइन करके हम अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे शेयर करनी है और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि कुछ लोगों को उन चीज़ों का आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, उनके ऑब्जर्वेशन में नहीं है, उनकी कंपनी में ऐसे लोग मौजूद नहीं है जो किस चीज़ों के बारे में नहीं जानते। जिसमें हमारे पास जो है बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हमें ज्वाइन करते हैं और हमें बताते हैं इन चीज़ों के बारे में। उसमें सबसे पहली बात यह है कि अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करें, देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लेटफॉर्म्स रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग। इसमें बहुत टाइप्स की जो है ना प्लेटफॉर्म्स मौजूद है फ्रीलांसिंग से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अब कौन कौन से हैं ये भी मैं आपसे डिस्कस कर ले लूँ। देखिए, कोई भी पहले आप लोगों के पास एक स्किल होनी चाहिए, यानी कि आपको एक कुछ ऐसा टूल पता होना चाहिए या किस टूल से रिलेटेड आपने एक स्किल जो है वो लर्न करनी है। क्योंकि जब तक आपके पास कोई एक अच्छी पर्टिकुलर स्किल नहीं होगी तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन तो कर लेंगे, लेकिन देखिए एक बात है ना कि आप पैसा कमाने के लिए निकले हैं। देखिए, पैसा ऐसे नहीं आता, क्योंकि अगर आप कुछ देंगे, गिव एंड टेक दो बहुत प्रोसेस होता है, यानी कि कुछ आप दें और देन आप उसके रिफंड में कुछ लें। तो गिव एंड टेक प्रोसेस यानी कि इसमें यह है कि कुछ आप दें और कुछ आप उसके रिस्पॉन्स में लें, यानी कि दे ले के जो है ये काम, ये सिनेरियो जो है वो बिल्ट अप होता है। और देख लेंगे कि इस तरीके से आपको आपने कह लें किस स्किल को फोकस करना है, किस तरीके से आपने उस पर काम करना है, किस तरीके से आपने उस पर टाइम लगाना है, और उसके बाद जो है आप इस चीज़ को आप अर्निंग की तरफ आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई स्किल सीखें। स्किल्स अब किस किस्म की हैं, आप इंटरेस्ट, इट डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में डेवलप होता है, आपका माइंड क्रिएटिव ज़्यादा है या आप उसके कोई ऐसी सर्विस बेस जो है स्किल आप सीखना चाहते हैं। सर्विस बेस के अंदर डिफरेंट टाइप्स की स्किल्स हैं, उस पर मैं मज़ीद भी बहस करूँगा, डिबेट करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि किस किस्म की स्किल्स सर्विस बेस के अंदर आती हैं और किस किस्म की स्किल्स सर्विस बेस के अंदर नहीं आती। उसमें भी एक फर्दर चीज़ें हैं, एंटिटीज़ हैं। उसमें देख सकते हैं कि सर्विस बेस के अंदर आप वेब डेवलपमेंट में जा सकते हैं, या आप ई कॉमर्स की तरफ आ रहे हैं, या इसके अलावा आप किसी और ऐसी स्किल की तरफ आ रहे हैं, लेट्स से कि जो फाइवर पे आ रहे हैं, फाइवर पे आप कोई ब्लॉगिंग की तरफ आ रहे हैं या आर्टिकल की तरफ आ रहे हैं, या इसके अलावा कुछ ऐसी आप स्किल्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं जो कि आप सर्विस बेस हो रिकॉर्डिंग। देख सकते हैं कि ब्लॉगिंग से रिलेटेड लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। अब ब्लॉगिंग क्या होता है और यूट्यूब क्या होता है, और ये टोटल जो है ना जो ब्लॉग है ये टोटल फ्रीलांसिंग की डिस्कशन पर आज जो है ना हम कंटिन्यू रखेंगे। इसमें हम जस्ट ये डिस्कस करेंगे कि फ्रीलांसिंग किस तरीके से जो है ना की जाती है और फ्रीलांसिंग के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स जो हैं मौजूद हैं और किस तरह के प्लेटफॉर्म्स हमें मदद दे सकते हैं, हमें रहनुमाई दे सकते हैं। उसमें हम बात करेंगे और एक लंबे टॉपिक है और थोड़ी सी डिस्कशन हमारी थोड़ी तवील हो सकती है। आपने इस डिस्कशन से घबराना नहीं है, बल्कि आपने इन चीज़ों को फोकस करना है और सुनना है कि फ्रीलांसिंग में किस तरीके से जो है ना आप ग्रो अप कर सकते हैं, यानी कि फ्रीलांसिंग में किस तरीके से आप अपने प्लेटफॉर्म को जो है आप ऊपर उठा सकते हैं, आप यानी कि अपने प्लेटफॉर्म को किसी की तरह बूस्ट दे सकते हैं, या इससे रिलेटेड आप कह सकते हैं कि अपने प्लेटफॉर्म को आप किस तरह ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। देखिए, फ्रीलांसर जो होते हैं ना
اب جیسے کہ آپ کو کوئی سامان چاہیے، آپ سامان لینے کے لیے آپ بازار جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں آپ کو ڈفرینٹ طرح کے لوگ ملتے ہیں، یعنی کہ جو سامان آپ کو چاہیے اس سے ریلیٹڈ بھی ملتے ہیں، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ نے سبزی لینی ہے تو آپ سبزی کی مارکیٹ میں جائیں گے، یا اگر آپ نے کپڑے لینے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کلوتھس کی مارکیٹ میں جائیں گے، آپ نے شوز لینے ہیں تو شوز کی مارکیٹ میں جائیں گے، ایسا ہی ہے نا. سو اب آپ نے اس چیز کو اپنے مائنڈ میں سوچنا ہے کہ آپ نے کس مارکیٹ میں اترنا ہے، آپ کا جو مین بیسک جو گول ہے وہ کیا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس مارکیٹ میں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ مارکیٹ از ون آف دا امپورٹنٹ پوائنٹ فار یو کہ آپ کس مارکیٹ میں گرو کرنا چاہ رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ میں اچھا ڈیولپر بننا چاہتا ہوں تو پھر آپ کو اس کی مارکیٹ پہ اترنا پڑے گا. پھر اچھا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھا ویب ڈیزائنر بننا چاہتا ہوں تو آپ ڈیزائننگ کے فیلڈ پہ اتریں گے. آپ چاہتے ہیں یار میں اچھا ایک قسم کا اپنا اسٹور ای کامرس پلیٹ فارم کو جوائن کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ای کامرس پلیٹ فارم کو جو ہے آج کل بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ، موسٹ ڈیمانڈنگ پلیٹ فارم جو ہے اس ٹائم پہ ای کامرس پلیٹ فارم. آپ چاہتے ہیں کہ یار میں اس چیز کو جوائن کروں تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ میرے لیے اچھا بینیفٹ ہو یا میں اچھا ریونیو جنریٹ کر سکتا ہوں. ایک انسان کی خود سے ایک آواز ہوتی ہے، یعنی کہ اپنی ایک ویلنگ ہوتی ہے، اپنی اوپینین ہوتا ہے کہ یار ڈپینڈ کرتا ہے میں اس طریقے سے یہ اچھا کام کر سکتا ہوں یا کچھ اور کام کر سکتا ہوں. تو یہ انسان پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ کس پلیٹ فارم میں یا کس چیز میں جو ہے نا پیشنیٹ، اس کا پیشن کس چیز کی اجازت دیتا ہے. یعنی کہ پیشن اب کسے کہتے ہیں، اب یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن پیشن ہر وہ کام یا کہہ سکتے ہیں ہر وہ ایکٹیویٹی جو آپ کی لائف میں جب آپ اسے پرفارم کریں ہو آپ تھکن محسوس نہ کریں، آپ اسے تھکیں نہیں، آپ اسے بوریت فیل نہ کریں، آپ ٹائٹ نہ ہو، یعنی کہ آپ کو تھکنے نہ دے. ایسا کام جس کو آپ کرتے رہے، کنٹینیوسلی کرتے رہے بٹ آپ اس کو بوریت فیل نہیں کر رہے، تو اٹ مینس کہ یہ آپ کا پیشن ہے. تو یہ پیشن انسان گاٹ اس وقت ہی کرتا ہے، پیشن کہہ رہا ہوں گاٹ اس وقت کرتا ہے کہ جب وہ ڈفرینٹ سراؤنڈنگ ایریا میں ڈفرینٹ فیلڈس کو دیکھتا ہے. اور کچھ فیلڈ ایسی ہوتی ہیں جو اس کی پیشن میں وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں. کچھ کام دیکھیے ہر ایک انسان کا کوئی نہ کوئی پیشن ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی انسان ہے جس کا کوئی پیشن نہ ہو. اٹ از امپاسبل، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب خلق کیا، انسان کو بنایا، کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا ہے. کوئی بھی انسان رائیگا نہیں ہے، کوئی بھی انسان آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فضول نہیں ہے، کہ کوئی بھی انسان جو ہے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے، یا کوئی بھی انسان آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے ایک قسم کا بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا. کیونکہ اس کائنات کے اندر میرے مالک نے جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں، جو لوگ اس کائنات میں آئے ہیں وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے آئے ہیں. تو ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی ویژن ہے، کوئی اوپینین ہے، کوئی گول ہے، کوئی ویژن ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں خلق کیا، ان کو پیدا کیا. سو آپ نے ان چیزوں پر جو ہے نا دھیان نہیں دینا بالکل بھی کہ آپ جو ہے یوز لیس ہیں، یا آپ کسی مقصد کے لیے نہیں ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے ہم کائنات میں پیدا کریں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ چیز اس طرح کی تھاٹس جو ہے ہمیں آگے زندگی میں کبھی پڑھنے نہیں دیتی. ہم اس طرح کے ویژنس جو ہیں ہمیں لائف میں آگے امپروو نہیں کرنے دیتے، ہم آگے لائف میں بڑھ نہیں سکتے. سو یہ ایک ریزنس ہیں جو کہ ہمارے انوائرمنٹ کے اندر بہت کامن ہے. مایوسی بہت زیادہ ہے ہمارے انوائرمنٹ کے اندر. کوئی بھی کام ہم شروع کرنے لگیں گے ہمیں جو ہے سب سے پہلے جو ہے یہ کہا جائے گا یار آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یار آپ یہ کام کریں گے. سو میں اب کس فیکٹر پہ بات کروں، میں ادھر سے بات کروں فیکٹرس پر تو میں کس طریقے سے آؤٹ ہو جاؤں گا. میں فری لانسنگ پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں بیسیکلی، لیکن جسٹ ایک چیز ہے نا کہ میرا کام آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، میرا کام آپ لوگوں کو ایک ویژن دکھانا ہے، ایک گول دکھانا ہے لائف کا. یعنی کہ ہر کوئی انسان اپنی لائف کو بوریت مت فیل کرے، بلکہ اپنی لائف کو ایک پرٹیکولر ایک ویژن کی طرف لے کر آئے، ایک ایم کی طرف لے کر آئے، ایک گول کی طرف لے کر آئے. وہ کہتے ہیں نا کہ بغیر منزل کے جو ہے نا وہ سفر کرنا فضول ہے، بے مقصد ہے. اگر آپ کی منزل نہیں ہے کوئی نا، تو آپ کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے لائف کی، تو آپ کا وہ جو سفر ہے وہ فضول ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے. آپ اس سے بہتر ہے کہ آپ وہ سفر کریں ہی نا، کیونکہ منزل
جو جرنی ہے، جو لائف کا جو مقصد ہے، ویژن ہے، ایم ہے، گول ہے، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی لائف کا ایک گول ہونا چاہیے، ایک ویژن ہونا چاہیے، ایک ایم ہونا چاہیے. اگر آپ نے لیٹ سے کہ اسلام آباد جانا ہے تو آپ کسی بھی سٹی میں ہیں تو آپ اسلام آباد کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ پشاور کی گاڑی میں بیٹھ جائیں گے یا آپ کراچی کی گاڑی میں بیٹھ جائیں گے، نہیں. کیونکہ جو اسلام آباد کی گاڑی ہے اس نے آپ کو اسلام آباد ہی لے کے جانا ہے. جو پشاور کی گاڑی ہے اس نے آپ کو آبویسلی ظاہر سی بات ہے جو آپ کی ایک منزل آپ نے سیٹ کی ہوئی ہے جہاں آپ نے پہنچنا ہے اس کے لیے آپ ایفرٹ کرتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے آپ نے کہا کہ میں نے اسلام آباد جانا ہے تو آپ جادو ہوگا اور آپ اسلام آباد چلے جائیں گے. ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل. ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے. آپ کوئی بھی منزل کی طرف جانا چاہتے ہیں، کوئی بھی ایک منزل کی طرف ڈائریکشن یا منزل سیٹ کرتے ہیں، کوئی ایم سیٹ کرتے ہیں. اب لیٹ سے آپ اسلام آباد جانا ہے، اسلام آباد جانے کے لیے آپ کیا کریں گے کہ آپ اسلام آباد کی گاڑی جو ہے سرچ کریں گے، اس کی ٹرانسپورٹ کے لیے نکلیں گے، ایفرٹ کریں گے. آپ کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ ہے تو آپ اپنی ٹرانسپورٹ کو لکھ دیں گے، آپ اس میں فیول ڈلوائیں گے، آپ اس میں راستے میں آپ تھک بھی جائیں گے، آپ تنگ بھی ہو جائیں گے، آپ بور بھی ہوں گے، آپ کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے، کبھی کبھار راستہ بھی بند ہو سکتا ہے، ایک راستے سے دوسرے راستے کی طرف موو کرنا پڑ سکتا ہے. یعنی کہ اتنی آسانی سے آپ اسلام آباد نہیں پہنچیں گے. آبسٹیکلز آپ نے ظاہر سی بات ہے، مقصد ہے میری بات کرنے کا کہ آپ اس ویژن کو آپ پانے کے لیے، اس منزل کو پانے کے لیے آپ کتنی چیزوں کو فیس کریں گے، دین جا کے آپ اس ویژن تک پہنچیں گے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اس چیز کو امیجن کریں. اگر میری باتیں آپ لوگوں کو بوریت فیل کر رہی ہیں تو آئی ایم سوری ٹو سے کہ نہیں، میری مجبوری ہے. یہ الفاظ کہنا، یہ حقیقت کہنا میری مجبوری بن چکا ہے، کیونکہ میں جو بات کروں گا وہ آپ کے سامنے کروں گا. آج کل جو ہمارے انوائرمنٹ میں چل رہا ہے تو میں انوائرمنٹ سے گھڑی چھپی بات میں کر نہیں سکتا، نہ اس بات کرنے کا میں قائل انسان ہوں. سو آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے اپنی لائف کے اندر کہ وہ کر کیا رہی ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں، اور آپ اپنی لائف کے اندر جو ہے نا کیا ویژن طے کر رہے ہیں، آپ اپنی لائف کے اندر کیا چیزیں فیل کر رہے ہیں اور وہ چیزیں کیا ہیں جو آپ کو یہ کام نہیں کرنے دے رہی ہیں. سو دیکھیں، میرا مقصد آپ لوگوں کو صرف جسٹ ایک موٹیویٹ کرنا ہے، ایک پلیٹ فارم کی طرف لانا ہے، یعنی کہ آپ اس میں سے اچھا ارن کر سکیں، آپ اچھا ایک بیسک اپنا انکم جنریٹ کر سکیں، یا آپ اپنا اس میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایم حاصل کر سکیں، اس کے آپ کو فائدہ ہو نہ کہ نقصان ہو. لاس نہ کریں اپنی لائف کے اندر. اپنا جو لاس ہوتا ہے نا، کون کہتا ہے سب سے بڑا لاس جو ہے پیسوں کا لاس ہوتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل. پیسوں کا لاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے پیسوں کا لاس. سب سے بڑا لاس جو ہے انسان کی ہیلتھ کا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت مند بنائے، تندرست بنائے، سو سے الحمدللہ. ایوری ٹائم آپ نے ایک لفظ کہنا الحمدللہ. مالک کا شکر ہے کہ آپ نے اس کو بہترین، آپ کو اس نے صحت مند اور تندرست اور بہترین انسان پیدا کیا ہے. سب سے پہلے یہ چیز اس کا شکر ادا کریں کہ یار میرا مالک، تو اگر مجھے آنکھ نہ دیتا، مجھے یا بازو نہ دیتا، یا ہاتھ نہ دیتا، یا ٹانگ نہ دیتا، یا مجھے محتاج کر دیتا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا تیرے لیے. میں نہیں لڑ سکتا تھا تجھ سے، میں تجھ سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ تو نے مجھے یہ کیوں نہیں دیا. نو، میں کون ہوں تو اسے کہنے والا؟ اس نے جتنا بھی دے دیا اس کو میں شکر ادا کرنا چاہیے، مجھے الحمدللہ کہنا چاہیے، مجھے اس چیز پر کروڑ شکر ادا کرنا چاہیے. زندگی کی قیمت اسی کو فیل ہوتی ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ لائف کی جو امپورٹنس ہے نا وہ اسی بندے کو پتہ ہوتی ہے جو اس کرٹیکل ڈیوریشن سے گزر رہا ہوتا ہے. آپ ذرا چلے جائیں ٹراما سینٹر کے اندر، جس بندے کی ایک سانس آ رہی ہے دوسری جا نہیں رہی ہے، وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے اس کی لائف کی امپورٹنس کتنی ہے. اس کا جو ایک سیکنڈ گزر رہا ہے لائف کا، جس تکلیف میں وہ گزار رہا ہے، اس کو اس کی امپورٹنس پتہ ہے. اسے پتہ ہے کہ ایک صحت مند، ہمیں بھی پتہ چل جاتی ہے جب ہم اللہ نہ کرے ہم ان چیزوں میں آتے ہیں تو ہمیں بھی ان چیزوں کو پتہ چل جاتی ہے. سو بات میرا فری لانسنگ کی طرف ٹاپک تھا، تو پلیٹ فارمس کی طرف آنا. تو آپ نے پلیٹ فارم کی طرف آنا ہے، اپنی پروفائل اپڈیٹ کرنی ہے،
प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करना है जिससे रिलेटेड आपकी स्किल्स है, आपका पैशन है। आपने उन लोगों को, उन चीज़ों को ज्वाइन करके आपने जो है अपना लिंक्डइन की प्रोफाइल जनरेट करनी है। और लिंक्डइन की प्रोफाइल एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोफाइल है जो कि आप उसको बनाएंगे, क्योंकि फ्रीलांसर बंदा हो और वो लिंक्डइन की प्रोफाइल जनरेट ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि फ्रीलांसर्स के लिए मार्केट में रहने के लिए जो आपने मार्केट में अपने प्लेटफॉर्म जो है ना ओके रखने हैं, यानी कि मार्केट के अंदर जो आपके टूल्स हैं वो ज़रा कैरी ऑन होने चाहिए, यानी कि वो अपडेट होने चाहिए, उसमें आपकी अपडेट जानी चाहिए। आप आजकल किस पर्टिकुलर फील्ड पर काम कर रहे हैं, आपका पैशन किस चीज़ में है, यानी कि आपकी स्किल किस में है, आपकी हॉबी किस में है, ताकि कस्टमर आपकी प्रोफाइल से जो है मोटिवेट हो के वो क्लाइंट जो है आपकी तरफ आए और काम करे और सोचे कि आपको ऑर्डर दे और बिजनेस में। सो ये चीज़ें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना इसका कह सकते हैं एक विज़न है, एक इनका गोल है जो इनको आप इजीली जो है ना परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये आपने करना है और ये आपने बहुत ज़रूरी एक चीज़ है। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा वो डिसाइड होने की ज़रूरत नहीं है। सो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और बहुत ज़्यादा आप लोगों को जो है मेरी तरफ से प्यार है और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, विज़न में आगे बढ़ें, लाइफ में आगे बढ़ें। अपने लिए ना बढ़ें बल उस लिए बढ़ें कि यार मैं बढ़ के अपने साथ अपने लोगों को भी आगे लेके जाऊंगा। जब नियत या सोच या ये रखेंगे तो अल्लाह ताला आपको भी मज़ीद तरक्की और कामयाबियाँ आपकी लाइफ के अंदर अता करेंगे। सो हमारी मुलाकात होती रहेगी और हमारे व्लॉग्स इस तरीके से कंटिन्यूटी अब तो चले रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। मैंने आपका बहुत टाइम लिया और आपके बहुत कीमती लम्हों से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है मैंने आप लोगों से लिया है, लेकिन मैं मजबूर था इन चीज़ों का और इन चीज़ों को डिस्कस करना चाहता था, आप लोगों से शेयर करना चाहता था। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें थी जो लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट थी। सो उम्मीद करता हूँ मेरा आज का ये व्लॉग जो है आपको पसंद आया होगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में और हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।